بلکہ عورت کا جو پیسہ ہے نا جو کما کے لے کر آ رہی ہے وہ عورت کا اپنا ہے. اگر عورت کروڑوں روپیہ بھی کما رہی ہے پھر بھی جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے, وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح سے جو اس کی اولاد ہے اس کی ذمہ داری بھی مرد کی ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی, ہاں اگر وہ کرتی ہے تو یہ بڑی نیکی کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیں گے اس کے اوپر. اگر ہم مرد کی ذمہ داری اور عورت کی ذمہ داری اور عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مرد کو, اچھا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, اس کی واجبات میں سے کس نے کرنا؟ واجبات میں سے گناہگار ہوگا شدید. سسٹر مدیہ واجبات میں سے, لیکن جو آپ کا سوال ہے نا, دیکھیں ایک عورت ہے وہ کماتی ہے, پیسے والی ہے, مالدار ہے, ایک مرد اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر عورت خود راضی ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ کو تو اس میں کو حرام کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ کمانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو امریکہ کی مثال دے دیتا ہوں, بڑی بڑی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کچھ نہیں چاہیے ہم سے نکاح کر لیں, مثال کے طور پر. اب آپ تو مثال دے رہی ہیں نا کہ یہ تو میں آپ کو 50 مثالیں سے دے دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں گھر بھی دے دوں گی, پیسہ بھی. ہم سے پوچھتے ہیں شرعی حکم کیا؟ بھائی شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہے تو لے لو, لیکن واجب نہیں ہے. اور واجب کی جہاں تک بات ہے وہ کیا ہے کہ بیوی جو ہے اگر مرد اس کو اس کا نان و نفقہ نہیں دیتا, اس کی جیب سے چوری بھی نکالے تو وہ چوری نہیں ہے, اس کو اجازت ہے. وہ یہ کہہ رہی مدیہ ہی کہہ رہی ہیں, مطلب نکھٹو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ. جیسے ہم اپنے جیسے ہم اپنے لوور اسٹاف میں بھی دیکھتے ہیں اپنے کہ جو خواتین ہیں وہی کام کر رہی ہیں. جیسے ہمارے گھر جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے وہ جو خواتین ہیں وہ کام کریں گی, جب فصلوں کی کٹائی ہوئی تبھی جائیں گے. میاں ان کے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو مارتے ہیں, اور جب وہ اگر کوئی بات بھی کریں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا تو ان کے گھر والے ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مرد ہے, تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی, اور وہ بتاتے کہ نہیں تم نے اس کے آگے زبان نہیں چلانی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے واضح طور پر. ایک شخص نے, ایک خاتون نے آ کر کہا, حضرت خنسا تھی غالباً, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے ایسے شخص سے شادی کر دی ہے جس سے میں نہیں کرنا چاہتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو ختم فرمایا ہے. اگر خاتون ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کیسے رہ سکتی ہے ایک عورت؟ کمائے, بچے پیدا کرے, بچوں کی ذمہ داری اٹھائے, ان کی تعلیم و تربیت, تو یہ ایک عورت اکیلے نہیں کر سکتی. ہے مرد کی ذمہ داری. اگر مرد وہ تمام ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا ہے حتمی طور پر وہ گناہگار ہے. اچھا عائشہ صاحب, آپ کی جو بات ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, اس کو مکمل کریں گے اور مفتی صاحبان سے بھی پوچھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جب رسول خدا نے فرما دیا واجب ہے تو شوہر اس واجب سے نہیں روک سکتا اس کو. وہ کیریئر کا انتخاب کرنا چاہتی ہے, میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے, میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے, پیار محبت کے ساتھ. اب یہاں پر امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ جب ڈسپیوٹ ہوگا. اگر ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ مسئلہ بنا ہے, کیوں مسئلہ ہے؟ یا جہالت کی وجہ سے بنا ہے, یا اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہوئی ہے, یہ مس یوز ہو رہا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ادا کرنے لگا ہوں, اسلام کے احکامات کو امپلیمنٹ کرو, ہندوؤں کے رسم و رواج کو نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم مانتے ہندوؤں کے رسم و رواج کو ہیں اور مورد الزام اسلام کو ٹھہرا دیتے ہیں. میں عائشہ سے جاننا چاہوں گی کہ عائشہ, جو اسلام میں مقام و مرتبہ عورت کو, مطلب کسی دین میں وہ مرتبہ عورت کو حاصل ہے ہی نہیں جو اسلام میں عورت کو, تو کیا ہم لوگ عورت کے اس مرتبے اور کیا اس مقام کو سمجھ پائے بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں حصے کا تصور تک نہیں تھا, لیکن اسلام نے یہ تصور دیا کہ اسے وراثت میں حصہ بھی ملتا ہے. اچھا, اس میں ایک تو اس کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملے گا, اور اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر 1/9 بھی اسے ملتا ہے حصہ. پھر ہم دوسری طرف دیکھیں تو عورت اگر ماں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر کس کا حق زیادہ, تو کہا تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, تمہاری ماں کا, پھر تمہارے باپ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق بارہا بتائے گئے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی 2 بہنیں ہیں, بہنوں کا, جس کی 2 بیٹیاں ہیں, جس کی 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں, اور ان کے ساتھ وہ اچھے سلوک کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے معاشرے میں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مہر کے مسائل کیا ہیں. عورت کا مہر, جیسے مرد بہت سارے معاف کروا لیتے ہیں, کافی کہتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے معاف کر دیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے وہ مہر اس کا ادا کرنا ہو, چاہے معجل ہو یا غیر معجل ہو, ہر صورت میں مہر دینا ضروری ہے. پھر اس کی تربیت, اور بھی بہت سارے لوگ, ہم نے ایک بار ایک پیکج بنایا تھا, اس میں ہم نے رپورٹ بنائی تھی, ہم کراچی میں ڈفرینٹ علاقوں میں گئے اور ہم نے مرد حضرات سے پوچھا کہ اچھا آپ نے حق مہر کے اپنی بیوی کو دے دیا ہے,
تو اس میں سے یقین مانیے گارنٹی سے میں اپنے کیونکہ شو اسی چینل پہ آن ایئر بھی ہوا تو تقریباً 70% لوگوں نے تو کہا کہ نہیں ابھی ہم نے نہیں کیا بڑا ہم ارادہ رکھتے ہیں. ان میں سے ایک انکل تھے وہ تقریباً کوئی 75-80 سال کے انکل تھے, انہوں نے کہا میرا انشاءاللہ ارادہ ہے میں دے دوں گا. تو ان کو دیکھ کے لوگ کہتے کہ اچھا بھی کب. اور اسی طرح سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے جب کیونکہ نشست ہوتی تھی اصحاب کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اصحاب ہیں مرد حضرات ہیں وہ تو ہم سے علم میں آگے نکل جائیں گے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواتین کے لیے مختص کیا تعلیم و تربیت کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا یہ نہ سوچیں کہ بیٹا ہے ہمارے پاس رہ جائے گا, بچی ہے رخصت ہو کے جیسے ہوتا ہے بیٹوں کو اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں, بچیوں کو جو ہے لوگ یوزلی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے. اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عائشہ نے ایک حدیث روایت ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور جب ان کو کچھ مانگنے لگی تو حضرت عائشہ نے ایک کھجور جو تھی وہ اسے دی, تو اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور وہ جو بچیاں تھیں ان کو دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پہ یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اسے جنت میں. اور پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جس نے اچھی پرورش کی. اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہے, یہاں پر بات آ جاتی ہے جیسے ہم باہر نکل رہے ہوں اور بچے کہتے ہیں نا ہم جانے نہیں دیں گے آپ کے ساتھ جائیں گے. جہنم کے آگے ایسے ڈھال بنی ہوئی یہ بیٹیاں اور کہیں گی نہیں ہم اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. یہ بچیاں ہمارے لیے ڈھال بنیں گی. تو آج کی بچیوں پر بیٹیوں پر اگر کوئی محنت کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ کل کے لیے بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے. معاشرے کی اچھی تشکیل کے لیے بہنوں کا خیال کرنا, اگر آپ کے گھر پہ آپ کی بہنیں آتی ہیں تو ان کا خیال کرنا ہے. یہاں تو حق مار لیا جاتا ہے بہنوں, نہیں بالکل بھی نہیں. بہت سی جگہوں پہ بہنوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے جیسے حق مہر معاف کرا لیا جاتا ہے, بہنوں کو بھی ایموشنلی بلیک میل کر کے حصہ بھی معاف کروا لیا جاتا ہے. سسٹر مدیہ مجھے ایک بات بتائیں معذرت کے ساتھ, ابھی آپ نے مثال دی کہ جو حق مہر تھا وہ لوگوں نے نہیں دیا. جی جی اگر نکاح میں لکھا ہوا معجل اور غیر معجل جب لکھا ہے بتائیں کہ بندہ کیا کرے اس میں, کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن کریم میں معجل ہے غیر معجل یا عند طلب ہے, وہ طلب کری کو دیں گے, یا یہ کہ طلاق کی صورت اصل میں یہ والی بات جو علامہ صاحب کر رہے ہیں نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. معجل میں بھی حکم یہی, غیر معجل میں بھی حکم یہ ہے کہ کبھی بھی تقاضا کر سکتی ہے عورت. عند طلب نا, وہی تو کہہ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ ہے مثال کے طور پر, میری بہن ایک چھوٹی سی بات ہے, میں ڈیبیٹ نہیں کرنی, ویسے میں کہہ رہا ہوں لوگ جو ہے نا وہ جا کر اسے کہتے ہیں معاف کر دو, وہ کر دیتی, تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے, نہ کرے نا معاف, وہ کہے مجھے طلب کرنا دو. بالکل, لیکن اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو شریعت یہ نہیں کہہ سکتی کیوں تم نے معاف کیا. اس نے جا کر کہا یہ تحفہ ہے جی اور حق مہر معاف کر دو, اس نے معاف کر دیا. یہ ظلم نہیں ہے, لیکن ناجائز طریقے سے خوف دلا کے, ڈرا کے, دھمکا کے اور ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے یہ درست نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ ان کے حقوق ان کو دو, آپ اپنی طرف سے دو. اگر وہ اٹھا کے کچھ آپ کو واپس کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو بیٹا بھی حق چھوڑ سکتا ہے, بیٹی بھی چھوڑ سکتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے, اس حقیقت سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ عورتوں کے حقوق بہر صورت غصب کیے جاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے سننے والے اسلام کے مطابق چلیں اور اسلام کو اپنا رہبر و رہنما بنائیں اور عورتوں کے حقوق غصب نہ کریں. ہم گزارش کر سکتے ہیں, یہی ہمارے پاس اختیار تو نہیں ہے کہ ہم کوئی نکاح نامے پہ اگر کوئی لڑکی کہہ دے کہ نہیں مجھے نانفقے میں یہ چاہیے, کچھ بھی حق مہر میں اگر وہ چاہے خود سے, تو ہم وہیں کہہ دیتے ہیں یہ لڑکی تو گھر بسانا ہی نہیں چاہتی. تو بہت ساری چیزوں میں لڑکیوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, جیسے کہنا کہ معاف کرا دیا جاتا ہے. مدیہ کی بات بالکل درست ہے. میں نے ایسے کئی نکاح خواہ دیکھے ہیں جو کہ نکاح نامہ لے کر آتے ہیں اور وہ جو شرائط لکھی ہوتی ہے اس پہ لائن لگا دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, وہ خود ہی کاٹ دیتے ہیں. آپ نہ اس لڑکی سے پوچھتے ہیں نہ اس لڑکے سے پوچھتے ہیں, بس وہ کاٹ دیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کی بات پڑھاتے ہیں, نہیں پہلے پوچھتے ہیں. آپ کی بات میں ظاہر سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن 4 مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پورے معاشرے کی نہیں کر سکتے. یو آر رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. یہ انڈیویجول مسائل ہیں, صحیح ہے. ویسے یہ بات آپ کی, علامہ صاحب کی بات بالکل درست ہے. عائشہ صاحبہ نے بھی جو جن طرف نشاندہی کی وہ توجہ دلائی وہ بھی بہت درست ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اسلام نے بڑا بیلنس دونوں کو کر کے رکھا ہے, اور اسلام نے مردوں کے جہاں پر حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں وہیں پر عورتوں کے بھی حقوق و فرائض بیان کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس کی وائلیشن کریں گے, اس کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, تو پھر اسلام نے دیگر جو راستے دیے ہیں وہ راستے بھی بتائے گئے ہیں.
मगर आप अगर सोसाइटी के प्रेशर में आकर, अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर, किसी और खौफ की वजह से वो रास्ते जो इस्लाम ने बताए वो इख्तियार नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि इसका इल्जाम इस्लाम को, दीन इस्लाम को नहीं दिया जा सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि इसमें वायलेशन भी होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि औरतों के हुकूक को गसब किया जाता है। इसमें न सिर्फ ये कि इस्लाम के बताए हुए तरीकों पर अमल करने की ज़रूरत है, बल्कि हुकूमत ने जो ताज़ीरात बयान की हैं, जो सज़ाएं बयान की हैं, अगर जराइम की हद इस हद तक बढ़ जाए कि वो ताज़ीरात के ज़ुमरे में आता है, तो उसमें फिर हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है और उसकी